ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے اور ہم آج کے مہمان میں عبداللہ عباسی برکت خان کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ، جیسے سامعین کرام آپ جانتے ہیں، اور اسی حساب سے ہمارے پاس دو معتبر جس کا نام پورے کویت کے اندر بہت عزت سے اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جن کے سامنے بیٹھتے ہوئے میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور آج ہماری درخواست پر ہم نے ان سے بہت ساری گزارشات کی تو اس کے بعد ایک ساتھ جمع کرنا ممکن ہو سکا۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں سامعین کرام، اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ اچھی باتیں، پیاری پیاری سی باتیں کرنے کے لیے مولانا صفات علی محمد زبیر اور حافظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مگر وہی بات، سب سے پہلے پیار سے، عقیدت سے، احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا سلامت رکھے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ موضوع بہت بڑا اور ہم لوگ بہت چھوٹے سے انسان۔ بالکل مولانا صاحب، بہت ساری باتیں جی ہم لوگ کرتے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ چیدہ واقعات، اور آج نہ جانے کیوں ہمارا دل چاہ رہا ہے اس پیاری سی محفل کے اندر کچھ پیاری پیاری باتیں کریں، وہ باتیں جو دلوں کو چھو جائیں، اور یقیناً ایسے قصے سننے کے لیے ہر مسلمان ترستا ہے، اور پیاری پیاری باتیں آپ کے لبوں سے جب نکلیں گی تو کتنی اچھی بھلی لگیں گی۔ جی مولانا حافظ الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوست احباب سننے والوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس کی انتہا کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کنارہ ہی نہیں، صحیح بات ہے، اور ایک ایسا چمن ہے جس میں انواع و اقسام کے پھول ہیں، واہ واہ، ان کی خوشبو بھی مثالی ہے اور ان کی جو شکل ہے وہ بھی بڑی مثالی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، اور ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ اس خوشبو سے دنیا کو منور کرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اور اللہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اس روشنی سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک وقتی جذبہ لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ ہمیشہ ہر وقت اپنا تعلق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ، آپ کی زندگی تو ایک بڑی مثالی زندگی ہے جی، اور اس دور میں دو بنیادی جو چیزیں ہیں، ایک تو حضور کی رحمت کا جو پہلو ہے اس کو انسانوں تک کام کرنے کی ضرورت ہے، صحیح بات، صحیح بات ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے مثالی اخلاق تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، عمر بن نبی سلمہ ان کا نام ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اب بچوں کی عادت ہوتی ہے پلیٹ میں ہاتھ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اور حضور کا انداز دیکھیں اور ہم دیکھیں، بچے کا ہاتھ پکڑ کے ڈانٹ دیتے ہیں، صحیح، یعنی کھانے کے آداب کے خلاف ہے نا، صحیح صحیح، کھانا تو سامنے سے ہی کھانا چاہیے، ہاں ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بچے کو کہا، یا غلام سم اللہ، بیٹے جب کھانا کھاؤ نا تو اللہ کا نام لیا کرو، ماشاء اللہ، وکل بیمینک، بیٹا دایاں سے کھایا کرو، وکل مما یلیک، بیٹا سامنے سے کھایا کرو۔ ہاں ہاں، اچھا، جو چیز حضور محسوس کر رہے تھے وہ آخر پہ بتائی کہ بچہ یہ نہ کہے کہ مجھے ٹوک رہے ہیں جی، اچھی بات، یہ وہ انداز تھا حضور کا، بے شک، اور جس نے بھی ایسے موتی چنے ہاں ہاں، زندگی بھر پھر کہیں اور سے اس کو رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بے شک، بے شک، یہ بڑا منفرد انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ، سکھانے میں، پڑھانے میں۔ سبحان اللہ، سیدنا عدی جو ہے وہ جب مدینہ تشریف لے آئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، حجرے میں۔ آپ کے گھر میں گدا پڑا تھا، وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کے بالوں کی بھرائی ہوئی تھی، تو حضور نے ان کو پکڑ کے نا اپنے سامنے یعنی گدے پہ بٹھا دیا، صحیح، تو اللہ کے رسول سامنے بیٹھ گئے۔ اب افضل کون ہے، سیدنا عدی ہے یا حضور ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہی میرے دل نے آواز دی کہ اگر یہ بادشاہ ہوتے نا کبھی بھی گدے پہ نہ بٹھاتے۔ ہاں ہاں، بادشاہ کب کہتا ہے کہ یہ کرسی ہے میری بیٹھ جاؤ؟ اللہ اکبر، یہ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں ماشاء اللہ، جی۔ پھر ایسا ایک پھول کھلا جی جس کا باپ سخی، جس کا رب کے اندر ایک نام، لیکن کس نے اس کے دل کو جیتا؟ حضور کے اخلاق نے۔ بے شک، بے شک، یہ اخلاق ہیں جو انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ماشاء جی اللہ، ہاں، سبحان اخلاق اللہ، کا جو پہلو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجیے، بے شک بے شک، وہ اعلیٰ نمونہ ہے ہمارے لیے، بے شک، ساری انسانیت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کا جو دشمن ہوتا تھا آپ کے پاس آتا تھا، آپ کے قریب ہوتا تھا، آپ کی بات سنتا تھا، آپ کا ہو جایا کرتا تھا. واہ 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 واہ. زماد ازدی نام کا ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں. جب مکہ میں آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو پاگل ہو گیا ہوا ہے، اللہ اکبر. اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہوا ہے. زماد ازدی یہ ازد شنوا کا رہنے والا تھا. جب اس کو کہا گیا کہ ایسا انسان ہے اس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ جا کر کے میں تو اس کا علاج کرتا ہوں، جا کر کے اس انسان کا علاج کر دوں. یعنی اس کی نیت تھی کہ اس انسان کا علاج کر دوں گا تو اچھا انسان ہو جائے گا. چنانچہ زماد ازدی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، آپ کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا علاج کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے خطبۃ الحاجہ پڑھتے ہیں. ابھی گفتگو شروع نہیں کی تھی، شروع بھی نہیں ہوئی ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ شروع کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ اسے پڑھیے. اللہ اکبر. تیسری مرتبہ وہ سنتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو انسانی کلام نہیں ہو سکتا اور یہ تو اعلیٰ فصاحت سے پر کلام ہے. آپ اپنا ہاتھ دیجیے، آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیتا. اللہ اکبر. تو آپ غور کیجئے کہ وہ انسان سوچتا ہے کہ میں چونکہ ان کو جادو ہو گیا ہوا ہے اس کا علاج کروں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور آپ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ. طفیل بن عمرو الدوسی دوس قبیلہ کے ہیں. مکہ آتے ہیں تو مکہ کا جو میڈیا ہے، خطرناک میڈیا، ان کے کان میں بھرتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی سے بچ کر رہنا، اس کا نام محمد ہے. اللہ اکبر. طفیل بن عمرو الدوسی یہ اپنے سماج کے لیڈر تھے. وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اسی بیچ میں انہوں نے سوچا کہ مجھے کیوں بہکایا جائے گا، میں تو اپنے سماج کا سمجھدار انسان ہوں، صحیح بات. میں جا کر کے دیکھتا ہوں کیا خواہ ہے محمد کا، اس کی بات سن کر کے دیکھتا ہوں، سبحان اللہ. دوسرے کی بات میں کیوں رہوں. چنانچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تلاوت سنتا ہے، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے دشمنی رکھی تھی جب آپ کے قریب ہوئے تو آپ کے ہو کر رہ گئے. آج کے ڈیٹ میں بھی، اللہ اکبر. آج کے ڈیٹ میں بھی جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں باتیں کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا. اگر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لینا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قائل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اسی لیے سبحان اللہ. ایک امریکی رائٹر ہے، وہ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100. اس کتاب میں اس نے 100 لوگوں کی زندگیاں بیان کی ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ عیسائی رائٹر ہونے کے باوجود سب سے پہلے نمبر پر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ قاری کو تعجب میں ڈال سکتا ہے کہ آخر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر کیوں رکھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری دنیا میں ایسے انسان ہیں جو مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی پوری طور پر کامیاب ہوتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ ہے ہماری نبی کی شخصیت. سبحان اللہ. رحمت للعالمین ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. جی مولانا جی صاحب. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ظاہر ہے ایک مثالی بنایا، اور آپ دیکھیں نا نبوت سے پہلے بھی مثالی ہیں. صحیح. پہلی وہی جب آپ کے اوپر آئی اور آپ غار حرا سے واپس آئے اور کہتے ہوئے زمبلونی، گھبراہٹ کا عالم ہے، پسینوں پسین ہے، چادر لے کے لیٹے ہیں. اچھا طبیعت سنبھلی ہے نا، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے پوچھا. اچھا یہ بھی بات ہم سب جانتے ہیں کہ حرکتوں سے سب سے زیادہ آگاہ بیوی ہوتی ہے، صحیح بات ہے. اور صحیح بات. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور صفات سے سیدہ خدیجہ کے علاوہ کون زیادہ آگاہ ہو سکتا تھا. صحیح. اللہ سبحان کو اللہ. سب تو دیکھتے ہیں نا، صحیح بات. قریب رہنے والوں میں تو وہ قریبی رشتہ ہے. ہاں ہاں. انہوں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا انی خشیت لنفسی، اللہ اکبر. مجھے جان کا اپنی جان کا ڈر ہے. ہاں ہاں. کیا کیوں؟ پھر وہ پورا منظر اور خاکہ وہ بتایا
سونے ذرا، نماز فرض نہیں ہے ابھی، روزے نہیں آئے، زکوٰۃ نہیں آئی، حج نہیں آئی، جی آپ نے ابھی دعوت عوام کو نہیں پیش کی. صحیح صحیح. ایک خاتون ذات کیا کہہ رہی ہے؟ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا. اللہ اکبر. اللہ کی قسم اللہ اکبر. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں ضائع کرے. کیوں؟ وہ اعلی صفات جو حضور کے اندر وہ صبح شام دیکھ رہی تھی وہ گن کے بتائیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ اکبر. یہ وہ اعلی صفات ہیں، یہ دنیا کے کسی فرد کے اندر بھی آئیں گی، کسی معاشرے کے اندر بھی نمایاں آئیں گی. وہ فرد وہ قوم دنیا کا امام بنے گا. بے شک بے شک. ٹھیک، آج ہم ان سے محروم ہیں. صفات کیا تھیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں جی، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی آپ حاجت مندوں کی خدمت کرتے ہیں. خدمت آج دنیا میں کر رہے ہیں، مغربی دنیا بھی بڑا واویلا مچاتی ہے، لیکن خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ اکبر. بغیر کسی لالچ کے ہو. آپ دوسری وہی دیکھیں سورہ مدثر کی آیات ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ کو پورا پیکج دیا ہے. قوم کھڑے ہو جائیں، فانذر، ڈرائیں لوگوں کو. یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو بتائیں اس کا انجام کیا ہے. صحیح صحیح. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی کبریائی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح بات. یہ سارا کرنے کے بعد کیا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی سے کوئی احسان نہیں کہ میں بھلا کیا ہے تو وہ بھی بھلا کرے. لوگ مختلف القاب دیں گے، آپ کا کام ہے خیر بانٹنا. بے شک. تو ریڈیو کویت کے ذریعے ہم اپنے سامعین کو کہیں گے کہ خیر بانٹنے والے ہم بنے. اللہ اکبر. امت تنا کھڑی ہے سبحان اور اللہ. حضور کا کردار للکار رہا ہے. ہم محبت کرنے والے اس کردار کو انسانوں کے دلوں تک پہنچائیں. سبحان اچھا ایک اور بات، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسانوں کو اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. میں کبھی یہ دیکھتا ہوں نا حالات تو میرا دل کہتا ہے دنیا اب مسیح کی انتظار میں ہے. یار اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا نا. صحیح صحیح. اور جس نبی نے ختم نبوت کے باب کے اوپر مور لگائی ہے، یہ آخری نبی ہیں. ان کا کردار گھریلو زندگی بھی، عوامی زندگی بھی، سونے کے جاگنے کے، یعنی آپ دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے گھریلو زندگی عموماً نہیں ہوتی محفوظ لوگوں کی، وہ بھی لوگوں کے لیے مشرے رہا ہے. ماشاء اللہ. اچھا وہ واقعہ رہ گیا، وہ پہلے وہی جب آئی تھی وہ واقعہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. جی آپ جاتے تھے حسب معمول، رمضان کے مہینے میں جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. تو سیدنا جبرائیل تشریف لے آئے، انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے. ہاں. تو حضور نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو سیدنا جبرائیل نے پکڑ کے ذرا دبوچا. حضور فرماتے ہیں میری قوت برداشت جواب دے رہی. ایسے لگا مجھے کہ میری قوت برداشت جواب دے رہی. 3 دفعہ انہوں نے کہا، اور 3 دفعہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. تو پھر زبان کھل گئی. پھر دل نے اثر قبول کر، اللہ کا نام آیا نا جی. اور پھر حضور نے یہ سنت بھی جاری کر دی کہ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو. اللہ. اور جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہیں ہوگا نا وہ بے برکتہ ہوگا. یعنی دیکھیں یونانیوں نے کیا کیا، انسانوں کو اللہ سے توڑ کے نا مخلوق کے ساتھ جوڑا. یہ پتھر ہے، یہ شجر ہے، یہ چاند ہے، یہ بھی دیتے ہیں. حضور نے دوبارہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ حضور کا اس انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. بے شک بے شک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے یہ پیغام لے کے آئے. جی وہ پیغام پھر لوگوں نے حضور کو غار حرا میں نہیں دیکھا، اللہ بازاروں میں دیکھا ہے، اللہ لوگوں کے مجمع میں دیکھا ہے، سبحان اللہ. پتھر کھاتے ہوئے اور لوگوں کا بوجھ سر پہ اٹھاتے ہوئے. تو وہ جو آپ جانتے ہیں اما جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. اچھا آپ حضور کی سبحان اللہ. آپ گزرے ہیں ایک دن تو کوڑا نہیں پھینکا گیا، دوسرے دن گزرے کوڑا نہیں پھینکا گیا. تو حضور نے پوچھا اما کدھر ہے بھائی؟ لوگوں نے بتایا وہ تو بیمار ہے. میرے نبی گھر گئے، اما کانپنے لگی. حضور نے فرمایا نہیں ڈرنا نہیں ہے. اس کو تسلی دی، یہ میرا فرض ہے. دی اس کے گھر کی صفائی کی، پانی بھر کے دیا، پھر بتایا میں کون ہوں، یہ بھی ساتھ تعارف کروا کے آئے. پھر اسلام پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ دل بدلیں گے کہ نہیں دل بدلیں گے؟ بے شک بے شک. آج ہماری کسی سے تھوڑی سی ان بن ہو جائے تو ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. دلوں میں وسعت کی ضرورت ہے، اور یہ وسعت حضور کے کردار سے آئے گی. جی اور وہ واقعہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ ایک یہودی بچہ جو بیمار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ یہ موت کے وقت ہے،
اللہ وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ اے بچے اسلام قبول کر لو۔ بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ اس کا باپ یہودی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ اسلام قبول کر لو، باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو کیونکہ وہ تو آخری وقت ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ اس آدمی کو آگ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے یہی فکر ہوتی تھی کہ کیسے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی دھرتی جب تنگ ہوتی ہے، بنجر ثابت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں۔ طائف اس لیے گئے تھے کہ کم سے کم وہاں پہ اگر ایسا میدان مل جائے سازگار تو وہاں پہ دعوت کا کام کیا جائے، لیکن وہاں پر کیا ہوا، وہاں کے لفنگوں نے آپ کے پیچھے ایسے لوگوں کو لگا دیا جو پتھر مارتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر ہوش آتا ہے تو پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کے آپ سے اجازت لیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے کہا کہ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اجازت دے دیں اور ان کو پیس دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ یہی طائف والے، یہی عبد علیل جس کی سرکردگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسایا گیا تھا، یہی عبد علیل مدینہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں ہجرت کر کے تو وہاں اپنے لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے اور طائف والے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ بر صغیر میں سب سے پہلے طائف والے ہی بنو ثقیف کے لوگ ہی اسلام لے کر کے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے حوالے سے بد دعا کی ہوتی تو اسلام سب سے پہلے شروع میں بر صغیر میں نہیں پہنچتا۔ تو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رحمت ہی رحمت ہے، اور اسی طائف کے واقعی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے تو مایوس ہو کر لوٹنا پڑا، لیکن اسی واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اداس نام کا ایک عیسائی اسلام قبول کر لیتا ہے، اور جنہوں نے اسی راستے سے گزر رہے تھے تو قرآن کی تلاوت سنی اور اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں کا ایک وفد جو ہے نا دائی بن کر کے اپنی قوم میں دعوت کے لیے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی دعوت دی آپ کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت ایک اللہ کو پہچان لے، انسانیت کا پیغام لے کے چلے تھے بس۔ آپ دیکھیں جی، ایک مدینہ جو ہے وہ کسی جنگ اور ہتھیار کے ذریعے نہیں فتح ہوا، حضور کی سنت کا مرکز ہے۔ بے شک بے جی شک۔ آپ وہاں ہجرت کر کے تشریف لے آئے، لیکن اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ صحیح بات۔ ایک سچا دائی وہاں پہنچا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضور کے اخلاق لوگوں میں بانٹے۔ مدینہ کے دو بڑے سردار تھے، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کو جب پتہ چلا کہ ایک نوجوان آیا ہے ہمارے بچوں کو وہ باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے، تو انہوں نے ذرا ایکشن لینا چاہا، اور سیدنا سعد بڑے سردار تھے اور اسید سیدنا چھوٹے تھے، تو انہوں نے پہلے چھوٹے کو بھیجا۔ انہوں نے وہ اپنے سرداری انداز میں کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بڑے صبر تحمل کے ساتھ سنا، حالانکہ سیدنا مصعب بن عمیر خود بھی ریل فیملی سے تھے، صحیح یہ صحیح۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، بے شک بے شک۔ لیکن حضور کے اخلاق کا سایہ تھا، صحیح بات۔ آپ کے دعوت کے دائی تھے۔ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سننے کے بعد نا کہا دیکھو میں تو مسافر ہوں، تم کہو کہ چلا جاؤں گا، لیکن میں نے جو آپ کے بارے میں سنا ہوا ہے نا کہ مہمان نواز ہے، بات سنتے ہیں، بات تو سن لو۔ وہ حضور کی تعلیمات سامنے رکھی، انہوں نے کہا یار اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے بڑے سردار سے مل لو۔ سیدنا سعد کے پاس گئے تو انہوں نے بھی پہلے وہی انداز اپنایا۔ جب حضور کی بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا ہمیں ان باتوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں سرداروں نے اسلام قبول کیا، اللہ اور اکبر۔ دونوں نے اپنے قوموں کو جمع کر کے کہا اپنی قوم کو کہ دیکھیں ہمارا اس وقت تک تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ
وہ دین اسلام جو ہم قبول کر سکتے ہیں تم قبول نہ کر لو. اللہ شام سے پہلے پہلے مدینہ فتح ہو گیا. یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. انسانوں میں سب سے بڑے ہمدرد اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے انسانوں سے سب سے بڑی ہمدردی کر کے لوگوں کو سکھایا ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے سردار، آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ کئی تہذیبیں دیکھ چکے تھے. ایران کی دیکھی، عراق کی دیکھی، شام کی دیکھی، روم کی تہذیب دیکھی، پھر مذاہب بھی دیکھے، آتش پرستی بھی دیکھی، عیسائیت بھی دیکھی، یہودیت بھی دیکھی، سکون نہیں مل رہا تھا. اور اسی طرح زماد، سیدنا زماد کا نام انہوں نے لیا. انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے ایک بڑے سردار تھے، جانتے تھے، عاقل بالغ تھے. سیدنا صہیب رومی ایک دوسری تہذیب والے تھے. بلال حبشی کسی اور رنگ اور زبان کے تھے. کیا بات ہے، کتنے لوگ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بنو امیہ کو دیکھنے، سیدنا سفیان سردار تھے، جنگیں لڑ چکے تھے، طاقت کا مظاہرہ کر چکے تھے، ہتھیار پھینک نہیں دیے. اللہ اکبر. یعنی ان سارے لوگوں نے ایک لمبی فہرست ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے قبیلوں، برادریوں، علاقوں کے سردار اور چیئرمین تھے، لیکن انہوں نے ساری سرداری حضور کے قدموں میں ڈالی ہیں. اللہ اکبر. اب وقت ہے اس امت کو کہ حضور کے کردار کو عام کرے، اور ہر وہ کلمہ گو جو کہتا ہے مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہ محبت حضور کی ہمارے اندر نظر آئے. کیا ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں. ہم بعض اوقات نا سگنل توڑ کے نا بڑا محسوس کرتے ہیں میں نکل آیا ہوں، صحیح، حالانکہ یہ نہیں پتا ہوتا کس کا آنکھ مار کے آ رہا ہوں. صحیح بات، معمولی باتیں ہوتی ہیں، معمولی باتیں ہیں. ہم ایئرپورٹ پہ لائن کراس کر کے آگے چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. حضور نے اصول دیا ہے، آپ منفرد اپنی حیثیت، نبوت، یعنی ان ساری چیزوں میں سب سے آنا ہے. لیکن آپ صحابہ کے ساتھ رہتے تھے. صحابہ فرش پہ ہیں، حضور بھی فرش پہ سوئے ہیں. جی صحابہ جو ہے پیدل چل رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلے. اللہ اکبر. صحابہ نے کھدائی کی ہے تو حضور نے بھی کھدائی کی ہے. صحیح بات ہے. اپنے حصے کا کام حضور نے کیا ہے. امت کی قیادت کو اور امت کے ورکروں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم نے دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو فعال رہنا ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم جب بھی حضور کی سیرت کو پڑھیں نا شعوری طور پہ پڑھیں. شعوری طور پہ بے شک یہ بڑا مسئلہ ہے، پڑھ جاتے ہیں لیکن شعوری طور پہ نہیں پڑھتے. صحیح بات ہے. فضائل بھی ہیں لیکن عمل بھی ہے. دنیا میں ایک ہی تو سیرت ایسی ہے جو پریکٹیکلی محفوظ ہے. بے شک. حضور کی رات بھی محفوظ، دن بھی محفوظ، بلکہ حضور کی راتیں بھی دن کی طرح ہے، سبحان اللہ، روشن ہے. تو جو بھی اس اسوے کے پیچھے چلے گا دنیا میں وہ امام بنے گا، امام بنے گا. بے شک. کامیابی حاصل کرے گا. ماشاء اللہ. تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں بہت اچھا آپ نے کیا، ایک زندہ پیغام انسانوں تک پہنچے. بے شک. کوئی دبے الفاظ میں پیغام نہیں پہنچنا چاہیے. یہ حضور کے اسوے کا ہمارے اوپر حق ہے. ہم جہاں بھی بات کریں ہر تعصب سے ہٹ کے محبت والی بات حضور کی بات کریں. بے شک. جب اسوے کی بات ہوگی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو نہ صرف ایمانداری سے ہوگی بلکہ بہت زور سے ہوگی. بالکل اس طرح سے ہوگی کہ سماعتوں کو چیرتی ہوئی دل تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو مولانا صاحب وہ کچھ کوفے کا بھی ذکر ہو رہا تھا، مکے کا، وہ جب ادھر داخل ہوئے تھے تو پھر معافی کا عام اعلان کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسا انسان دنیا میں کیا پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں بلکہ لگاتار 19 سال تک، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 21 سال تک پریشان کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور ہر اعتبار سے ٹارچر کیا گیا. لیکن جب انہی مکہ والوں پر قابو پا لیتے ہیں تو فتح مکہ کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کے جو قانونی اعتبار سے بہت بڑے مجرم تھے، صحیح لیکن ان کی معافی کا اعلان کر دیا اللہ اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور یہ ہر ایک آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو 10,000 کی تعداد میں ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پا لیتے ہیں اور ان جانی دشمنوں کی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں جو 21 سال تک آپ کو ستاتے رہے تھے، اللہ اکبر. تو اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے رحمت تھا، ہماری بھلائی چاہ رہا تھا. چنانچہ جوک در جوک لوگ آتے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ اکبر. یہاں تک کہ 2 سال کے بعد آپ کی وفات ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ حج کرتے ہیں،
حجۃ الوداع میں 2 سال کے بعد جب حجۃ الوداع میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,44,000 کی تعداد ہے. اللہ اتنی بڑی تعداد کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ آپ نے رحمت کے پیغام کو عام کیا تھا. لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ انسان جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، یہ انسان ہمارا بھائی خواہ تھا. آج بھی انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے. آج عجیب بات یہ ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہیں، یہ اسلام پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے نہیں ہیں. آج کے ڈیٹ میں بھی اگر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا وہ اس کے قائل ہو جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کا پیغام ساری انسانیت کے نام تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کیونکہ آپ آئے ہی تھے انسانیت کے لیے. اعلان نبوت کے 90 سال بعد ہاں یہ دین دنیا کے 3 براعظموں کے اوپر غالب اکثریت کے ساتھ کھڑا تھا. اللہ اکبر. اس تیزی کے ساتھ دنیا میں کوئی نظریہ نہیں پھیلا. بے شک. اس پر ایک بڑی پیاری بات ہمارے ایک بزرگ استاد تھے پروفیسر عنایت علی خان، انہوں نے کہا ہے تیرا نقش پا تھا جو رہنما غبار رہتی کہکشاں، کہکشاں. اسے چھوڑ دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. اللہ اکبر. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. خزاں کا چال بچھا. اب بہار لانی ہے جی، عزم کریں ہم بہار لے آئیں. سامعین کرام، کبھی کبھی وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جیسے معتبر لوگوں کے ساتھ صرف باتیں اور باتیں ہی کرتا رہوں، مگر کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. جی بالکل. تو آخر میں چلتے چلتے پیغام محبت پوری دنیا میں جہاں تک پہنچے. جی مولانا صفات عالم محمد زبیر. ہماری گزارش ہوگی اپنے سامعین سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ عالمی سیرت ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں. بذات خود سیرتی کتابیں خریدیں، پڑھیں اور اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور پھر یہ اسوہ سارے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج انسان تباہ ہو رہا ہے، انسانیت تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے اور انسانیت کو اگر نکالنے کا اس تباہی سے مناسب راستہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے، اس پر پہلی فرصت میں عمل کریں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مولانا اللہ کے رسول حافظ صلی اللہ حفیظ علیہ الرحمان وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی نصیحت کریں کہ مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو. اللہ اکبر. لا اسأل عن احد بعدک. اللہ کے رسول نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ اللہ کے اوپر ایمان لیا پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. ڈٹ جا. یہ وہ چابی ہے جو بندہ مومن کو جنت کے اندر لے جائے گی. بے شک. اللہ تعالی ہمیں اس چابی کا صحیح وفادار بنائے. آمین. اللہ آمین. سامعین کرام، اس چھوٹی سی خوبصورت سی محفل ہماری کوشش کہ اس بابرکت دن کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیں. نہ جانے ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، مگر ہماری جو کوشش یہی تھی کہ آپ کی سماعتوں تک کچھ معتبر افراد کی وہ باتیں ضرور پہنچا دیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بننی چاہیے. آئندہ جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.